بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام اور میں ہوں مدثر اقبال۔ انٹرویو کے چند مزید سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے، سد ذرائع کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال کل کسی سے ہوا تھا۔ تو لغت میں سد کے معنی رکاوٹ اور بند کرنے کے ہیں، ذرائع سے مراد راستے ہیں۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے، جائز امور سے منع کرنا جبکہ ناجائز کی طرف لے جانے والے ہوں، یعنی وہ جائز امور جو بذات خود تو جائز اور مباح ہیں لیکن ان کی وجہ سے ناجائز کی طرف جانے کا اندیشہ ہو تو اس جائز کام کو بھی منع کر دینا، اس کو سد ذرائع کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے خواتین کسی کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں اور اس سے آگے فتنے کا اندیشہ ہو یا بدشگونی سے احتراز۔ اسی طرح تبلیغ دین کے سلسلے میں نفرت کا سبب بننے والے امور سے اجتناب، یعنی اگر ایک دین کا داعی ہو تو وہ ایسے کاموں کو بھی چھوڑ دے، ایسے انداز کو بھی چھوڑ دے جس کی وجہ سے نفرت کا سبب ہو، دوسرے لوگ اس سے نفرت کریں اگرچہ وہ چیز بذات خود جائز بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں سد ذرائع۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ استدلال فقہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بھی ایک فقہی ماخذ ہے، ثانوی ماخذ میں سے۔ فقہا نے اس کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ فقہا اس میں استصلاح اور مصالح مرسلہ سے بھی زیادہ وسعت دیتے ہیں، اور اس کی ایک مثال جیسے نفع مند اشیاء میں جو اصل ہے وہ اباحت ہے اور مضر اشیاء میں اصل حرمت ہے، یہ استدلال ہے۔ لہٰذا ہر نفع مند چیز کو مباح قرار دے دینا اور ہر نقصان دہ چیز کو حرام قرار دے دینا، اس سے استدلال کرنا، اس کو استدلال کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ استحسان کسے کہتے ہیں؟ تو یہ لفظ حسن سے بنایا گیا ہے، اس کے معنی ہے اچھا۔ حسن کا معنی اچھا، خوبصورت، عمدہ۔ استحسان کے معنی ہے کسی چیز کی جستجو، کسی اچھی چیز کی جستجو اور طلب۔ اور علماء حنفیہ نے استحسان کی تعریف یہ کی ہے، جس چیز کا قیاس تقاضا کرے اس کو چھوڑ کر اس سے قوی تر قیاس پر عمل کرنا استحسان کہلاتا ہے، یعنی ایک ظاہر قیاس تقاضا کر رہا ہے لیکن اس کو چھوڑ دینا۔ اسی طرح ایک تعریف یہ کی جاتی ہے، کسی قوی تر دلیل کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ دینا استحسان کہلاتا ہے۔ استحسان کو قیاس خفی بھی کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا اگلا سوال یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کس فقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ تو یہ فقہ شافعی سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک اور سوال جو ہوا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے موضوع پر کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو اس کا نام ہے کیمیائے سعادت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ یہ سوال مجھ سے چیئرمین نے بھی کیا تھا۔ تو 450 ہجری میں 1058 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ میں مسکین اس کو کہتے ہیں جو اتنا کما سکتا ہو کہ اس کی حاجت بمشکل پوری ہوتی ہو لیکن اس کی آمدنی اس کی کفایت نہ کرتی ہو، ایسے بندے کو مسکین کہتے ہیں۔ یہ الفقہ الاسلامی وادلۃ میں وہبہ زحیلی نے مسکین کی یہ تعریف کی ہے۔ واضح رہے کہ مسکین، فقیر یہ دو ہیں، ان میں شوافع اور احناف کا اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں مسکین زیادہ بدتر حالت میں ہے، برے حالات ہوتے ہیں مسکین کے، جبکہ شوافع کہتے ہیں فقیر کے حالات زیادہ برے ہوتے ہیں۔ اور جو ہمارے ایف اے کی جو اسلامیات لازمی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فقیر کے حالات زیادہ برے ہیں، مسکین کے حالات اس سے کم برے ہیں۔ کیا تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا یہ منسوخ ہے، یا پھر مصارف زکوٰۃ میں جو ہے مؤلفۃ قلوب
اس کے متعلق بار بار سوال ہو رہا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا، کسی کافر کو اس وجہ سے زکوٰۃ دینا کہ اس کا دل اسلام کی طرف میل ہو جائے، جائز ہے یا نہیں؟ تو الفقہ الاسلامی وادلۃ میں ڈاکٹر وہبہ زحیلی اختلاف نقل کرنے کے بعد جمہور کی رائے یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ مصرف اب بھی باقی ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دی کہ ان کی خلافت کے دوران اس چیز کی ضرورت نہیں رہی تھی، نہ کہ اس لیے کہ ان کا حصہ منسوخ ہو گیا تھا۔ تو مصارف زکوٰۃ کا یہ حصہ ڈاکٹر وہبہ زحیلی لکھتے ہیں اب بھی باقی ہے، اب بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ جمہور کی رائے ہے۔ بائبل اور انجیل میں فرق بتائیں۔ بائبل کا لفظی معنی تو کتب کا مجموعہ ہے۔ بائبل عہد نامہ قدیم اور جدید پر مشتمل ہے، جبکہ انجیل کے لفظی معنی خوشخبری کے ہیں۔ انجیل سے مراد وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زرتشت مذہب کے متعلق کچھ بتائیں۔ تو زرتشت کا لفظی معنی ہے اونٹوں والا بوڑھا، پادری یا روحانی پیشوا۔ اس کی پیدائش 628 قبل مسیح ایران میں یہ پیدا ہوئے۔ زرتشتیوں کے بقول 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی ہے۔ زرتشت مذہب میں 2 خدا ہیں۔ خدائے خیر کو اہورا مزدا کہتے ہیں، خدائے شر کو اہرمن کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ کہ دخمہ سے کیا مراد ہے؟ تو زرتشت مذہب میں نہ تو مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، نہ ان کو جلایا جاتا ہے، نہ ان کو پانی میں بہایا جاتا ہے، کیونکہ وہ آگ، پانی اور مٹی کو پاک جبکہ مردے کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ تو وہ مردے کو کسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اس اونچی جگہ کو مینار خاموشی یا دخمہ کہتے ہیں۔ اس عمل کے وقت پروہت کتے کو ساتھ لاتا ہے اور اس کو رسم سگ وید کہتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہوائی چیزیں لاش کو خراب کرتی ہیں، لہذا کتے کے ڈر کی وجہ سے وہ ہوائی چیزیں اس لاش کے قریب نہیں آئیں گی۔ تو مینار دخمہ اور سگ وید ان دونوں چیزوں کو کہتے ہیں۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام بتائیں۔ تو ان کا پورا نام تھا ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید طبری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 224 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کس فقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ تو یہ فقہ مالکی سے تعلق رکھتے تھے۔ احکام القرآن کے نام سے کن 2 مفسرین نے تفسیر لکھی ہے؟ تو احکام القرآن کے نام سے پہلی تفسیر لکھی ہے ابو بکر احمد بن علی رازی حنفی جساس نے، اور احکام القرآن کے نام سے دوسری جو تفسیر لکھی ہے وہ لکھی ہے ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محمد المعروف ابن العربی اندلسی رحمۃ اللہ علیہما۔ اجماع سکوتی کسے کہتے ہیں؟ سکوت کا معنی ہے خاموشی۔ جب ایک یا چند مجتہد کسی مسئلے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ بات سن کر دیگر مجتہدین خاموشی اختیار کریں، اس کی تردید نہ کریں، تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔